تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ جو آپ جن بالوں کی زیارت کرواتے ہیں اس کے نیچے ذرا اوپر 100 واٹ کا بلب روشن کر کے ہمیں دکھائیں اس کا سایہ ہے یا نہیں۔ اگر سایہ نکل آیا تو بال جعلی، کیوں نہیں؟ جی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا جی، اور یہ بال وہی ہیں، اور سایہ نہ نکلا تو امبریل بھی ہو جائیں گے، تو سایہ نکلے گا تو بال جعلی نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتا ہے لیکن آپ مسلمان رکھتے ہیں۔ اصل میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے نا وہ یہی ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، صحیح، باقی کتابوں میں بھی چلے جائیں۔ یہ سیوطی نے ایک من گڑت قسم کی روایت نقل کی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دور دور تک کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو ہر دوسرے صحابی کو روایت کرنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح رسول اللہ کی حقیقت نور ہے، مگر جب دنیا میں آئے انسانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، تو بشر بن کر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نور تھے تو سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ سرکار جب روشنی میں تشریف لاتے، چاہے سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، یا کسی بھی طرح کی روشنی ہو، چراغ کی روشنی ہو، تو حضور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ سایہ اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ ہالیجن روشن ہے، ہالیجن کے سامنے جو آئیں گا اس کا سایہ تو نظر آئے گا، لیکن ہالیجن کا خود اپنا سایہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ سورج کی روشنی کے سامنے جو بھی شخص کھڑا ہوگا اس کا سایہ تو بنے گا، لیکن سورج کا سایہ آپ تلاش کرتے رہ جائیے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سورج کا سایہ نہیں ملے گا، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ سرکار نور تھے اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت ذکوان سے روایت ہے، ان ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صحابی رسول ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو حضور چاہے سورج کی روشنی میں آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ حدیثوں پر مبنی ہے، عقل پر نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام سیوطی لائے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر، جلد 1 صفحہ 116، ملا علی قاری نے لکھا اپنی کتاب جمع الوسائل جلد 1 صفحہ 176، امام قسطلانی نے اس کو المواہب اللدنیہ میں لکھا، امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا جلد 2 صفحہ 240، اور بھی علماء نے لکھے بہت سارے حوالے ابھی دوسری حدیث میں آ جائیں گے۔ حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے سورج کے سامنے آئے چاہے چاند کی روشنی میں آئے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے قال ابن سبا، حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض لانہ کان نورا۔ اب یہاں بڑی واضح حدیث آئی ہے۔ یہ حضرت سبا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خاصیتوں میں اسلام من خصائصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خاصیت تھی، حضور کی خصوصیات تھی کہ ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، زمین پر حضور کا سایہ رگڑتے ہوئے نہیں چلتا تھا۔ جیسے انسان چلتا ہے تو ساتھ ساتھ سایہ بھی چلتا ہے، اس طرح حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، سایہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا، اس لیے کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ فَقَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ، کہتے کہ جب بھی آپ چاند ہو یا سورج ہو اس کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس حدیث کو امام قاضی عیاض نے لکھا ہے اور یہ کتاب ان کی الشفاء بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ الشفاء جلد نمبر 2 صفحہ 368، امام نصفی نے اس کو اپنی قرآن کی تفسیر مدارک کے اندر نقل کیا، جلد 2 صفحہ 103، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لایا، امام حسین بن محمد دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں اس حدیث کو لکھا، امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض میں لکھا، امام ابن حجر المکی نے افضل القرآن میں لکھا، امام احمد مناوی نے شرح شمائل میں لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے مکتوبات ربانی میں لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں لکھا۔ بہت سارے حوالے ہیں، اس پر
میری ایک کتاب چھوٹی سی ہے، نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، کم سے کم اس کے اوپر اسی حدیث کے تعلق سے 25 سے 30 کے قریب حوالے ہیں۔ تو متعدد محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا تو الگ الگ اس کی تشریحات کی۔ صحابہ نے عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا کیا سایہ تھا، تو عثمان غنی جواب دیتے کہ رسول کا سایہ کیوں کر ہوتا کہ اللہ کو کب گوارا تھا کہ حضور کا سایہ ہو اور کوئی کافر سائے پر بھی پیر رکھ کر چلا جائے، سائے پر بھی کسی کافر کا پیر پڑ جائے، یہ رب کو گوارا نہیں تھا۔ نبی پہ تو بس نہیں چلتا تھا کفار کا، سائے پہ چلتا تھا۔ اور ایسا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں ایمان لا چکا، میں گزر رہا تھا تو ایک کافر کو دیکھا کہ زمین پہ مسلسل پیر مار رہا ہے، میں کھڑا ہوں، میرے پاس آیا اور پیر مارنے شروع کر دیے۔ میں حیران ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا یہ؟ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا عمر تجھ پہ تو بس نہیں چلتا، تیرے سائے کو روند رہا ہوں۔ تو عجیب عجیب سر پھرے ہوتے تھے وہ لوگ، اب تجھ پہ تو بس چلتا نہیں ہے ہمارا، عمر ابن خطاب کی اولاد ہے، ڈر لگتا ہے عمر سے، تو تیرے سائے کو ہی روند رہے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ یہ ہوا، تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کا سایہ ہو اور اس سائے پر کوئی پیر رکھے، اس کو کچلے اور اس کے دل کو کچھ ٹھنڈک مل جائے کہ چلو میں نے نبی کا تو کچھ نہیں بگاڑا، کم سے کم نبی کے سائے کی توہین کر لی۔ تو اندازہ لگائیے، وہ رب کائنات جو اپنے محبوب کے سائے کی توہین گوارا نہ کرے تو اپنے محبوب کی ذات کی توہین کیسے گوارا کرے گا؟ کتنی محبوب ذات ہے اللہ کو اپنے نبی کی۔